اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کو روحانی تدبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سنگ تراش کا واقعہ بیان کریں گے جس کو درود پاک سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اس درود پاک کی برکت سے وہ مدینہ پاک کی حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، جو کہ بغیر ٹکٹ کے ہوتی ہے، اور اللہ اس کے لیے غیبی طور پہ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہندوستان کی ریاست کتیانہ جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی، کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا، جو بھی کوئی پتھر تراشتا تو ایک باب یعنی ایک چیپٹر پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار ذرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس حصے کو اثر نو بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھیں کھلی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں؟ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا، تمہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ اور ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ حیرانی کی بات یہ تھی، نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا اور نہ ہی اس کے پاس ٹکٹ تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی وہ منار شکستہ حال تھا۔ اپنی کمر میں رسی باندھتا ہوا خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت
کہیں دور کی بات ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ حصہ اثر نو بنا دیا گیا۔ وارے دیوانے، دیوانے کی خوش بختی، جب دیوانے کی بے تاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، مگر کیا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح سبز گنبد کے سائے تلے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فداک ابی و امی و روحی و مالی و نفسی و ولدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، دیکھا آپ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنگ تراش کو مدینہ منورہ حاضری کے لیے بلایا اور کیسے درود پاک کی برکت سے اس کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً اس واقعے کو سننے کے بعد آپ میں بھی درود پاک کا جذبہ بڑا ہوگا اور اس کی فضیلت عیاں ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔